استاد کی عزت نہیں ہوتی، جس قوم میں استاد کی عزت نہیں ہوتی، اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور استاد سے بڑھ کر جو کرے راہنمائی، استاد سے بڑھ کر جو کرے راہنمائی، ایسی کوئی دنیا میں قیادت نہیں ہوتی۔ اور اخلاق ہی ہوتے ہیں بلندی کی نشانی، اخلاق ہی ہوتے ہیں بلندی کی نشانی، دولت تو ترقی کی علامت نہیں ہوتی۔ میں موجود ہوں فاطمہ جناح گرلز ہائر سیکنڈری اسکول و کالج قائد آباد میں، اور یہاں پر آج یوم تکریم اساتذہ کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع سکردو بر سے اساتذہ اکرام کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، اور مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے اساتذہ اکرام کو یہاں پر ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، خاص طور پر کچھ اساتذہ بڑے خاص ہوتے ہیں، طلباء کے لیے خاص ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے خاص ہوتے ہیں، علاقے کے لیے خاص ہوتے ہیں، جو انتہائی محنت اور لگن سے اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں اور ایک پوری نسل تیار کرتے ہیں، ایسی نسل تیار کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے سود مند ہو، مفید ہو۔ اور آج کریم اساتذہ کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، اور ان اساتذہ کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم غلام شہزاد آغا، ڈپٹی کمشنر سکردو اور ڈائریکٹر ایجوکیشن بلتستان ریجن، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن سکردو یہاں پر موجود ہیں، اور اساتذہ کو ریگارڈ کیا جا رہا ہے۔ طلبہ بھی آج بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، چونکہ طلبہ کے لیے اساتذہ آئیڈیل ہوا کرتے ہیں۔ جب کبھی ان کے استاد کو کہیں ریگارڈ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو طلبہ پھولے نہیں سماتے۔ اور اس اسکول کی اگر ہم بات کریں تو اس اسکول کا شمار بھی بلتستان کے ان مستند اور معتبر اسکولوں میں ہوتا ہے جہاں کے رزلٹس بڑے شاندار ہیں، جہاں اساتذہ بڑے باصلاحیت ہیں، اور ہر سال یہاں سے اساتذہ کی بڑی تعداد مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہے اور ایوارڈ کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم رزلٹس کی بات کریں تو یہاں کے رزلٹس بھی بڑے شاندار ہیں، اور یہاں کے طلبہ نے پورے گلگت بلتستان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ تو آئیں آپ کو یوم اساتذہ کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں لے کر چلتے ہیں۔ اساتذہ کو یقیناً ایوارڈ مل رہا ہے، تو اس پوری تقریب کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ چیدہ اساتذہ کی ویژولز بھی آپ یقیناً اس وقت عقب میں دیکھ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام اساتذہ کو ہم سلام پیش کریں گے، خاص طور پر جنہوں نے اس علاقے میں تعلیمی انقلاب کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ میں فخر کروں گا ان تمام اساتذہ کرام پر جن کی انتھک محنت کی وجہ سے اس سال نتائج میں بہتری آ گئی ہے۔ اور جس طرح آپ نے ایجوکیشن فیلو کی بات کی، ایجوکیشن فیلو ایک پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا مقصد دو اس لیے تھے۔ ایک تو ہمارے پاس HR کی کمی تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس اتنے سارے صنعت یافتہ لوگ اس وقت بے روزگار تھے، ان کو بھی اپرچونیٹی دینی تھی۔ تو ہم دونوں وے سے جو ہے نا ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور بہتر نتائج کا ہم مزید توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنے تعداد اس وقت اسٹوڈنٹ کی ہے گلگت بلتستان میں، ان کی STR کو مدد رکھتے ہوئے ہم نے مختلف اور بھی پروجیکٹس دی ہوئی ہے، جس میں ایجوکیشن فیلو کے علاوہ ہمارے پاس SPS کے نام سے ٹیچر ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس ٹیک فیلو کے نام سے جو کہ ہمارا IT لیب کو جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کو ہم نے مواقع دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ان اساتذہ کرام پر کہ وہ اپنے ایبیلٹی کو مزید نکھاریں گے، اور ان کو نکھارنے کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت نے مختلف ضلعوں کے اندر ٹریننگ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ یہ مکمل ٹرین ہو اور طلباء و طالبات کو جو ہے نا بآسانی ساتھ، اور جو اس وقت سلیبس ہمارے پاس موجود ہے وہ بہتر انداز میں پڑھا سکیں۔ آج تقریباً 75 اساتذہ اکرام کو یہاں ایوارڈ دیے گئے، اور اس کے مختلف کرائٹیریاز وہ سیٹ کیے تھے، جس میں ٹاپ لیول پہ جو ان کا رزلٹ تھا، انہوں نے SSC لیول پہ، HSC لیول پہ، اس کے بعد جو ہمارا بیگ ہے اس لیول پہ، پھر سبجیکٹ بیس ہر سبجیکٹ میں ہم نے ان کو، جیسے 9-10 ہمارے سبجیکٹ بنتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ سب کو ہم نے ایوارڈز اور اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیے۔ فار ایگزامپل اگر انگلش میں پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی اگر ٹاپ لیول پہ ہے کوالیٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی، تو ان کو ہم نے ایوارڈ دیے، اور اس کے ساتھ ایک کرائٹیریا یہ سیٹ کیا تھا جہاں اسٹوڈنٹس 20 سے زیادہ ہوں ان کو اس کرائٹیریا میں شامل کر کے یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہوئی بھی ہے۔ سابقہ جو رزلٹ ہمارا کمزور آیا تھا، اس حوالے سے کافی ٹیچرز
کہ انکریمنٹ بھی بند ہو گئے، پھر 1 اسٹیپ پرموشن ان کے وہ ڈاؤن بھی ہو گئے، اسی طریقے سے ایکسپلینیشنز بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ایوارڈ اپریسیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو سزا کا تصور ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سسٹم آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ہمارے جو ڈیزائرڈ گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے. پوری کوشش ہے کہ ونٹر اگرچہ بڑا ہارش ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایز پاسٹ پریکٹس ہم ونٹر کیمپس کا انعقاد کریں گے اور ان کو فل فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور نیکسٹ ایکڈیمک سیشن کے لیے ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ ہمارے رزلٹ بہتر ہو. تو اس کے لیے جتنی فیسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں، جتنے انیشیٹیوز ہم لانچ کر سکتے ہیں، کچھ تو پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہمارے رزلٹ انشاءاللہ بہتر آئیں گے. میں ایز اے ٹیچر، میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پرو نہیں کرتا ہوں، میں ایز اے ٹیچر پرو کرتا ہوں اپنے آپ کو. اور میری دل کی خواہش تھی کہ یہ ڈے ہم منائیں، اور یہ آج میری خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو پچھلے جو خدمات تھے رزلٹ کے حوالے سے ٹیچروں کا، ان کو ریکارڈ کرنا لازمی تھا، ورنہ ریکارڈ اور سزا و جزا کو کنسپٹ ختم ہو جاتے. یقیناً اس کے اندر بہت سارے ایشوز جو ہمیں بعد میں کوشچن ہوگا، تاہم ہماری کمیٹی نے کس طرح سے فیئر اس کو جو ہے نا وہ سلیکشن کی ہے، اور مجھے مکمل ان کے اوپر ٹرسٹ ہے اور حقدار کو حق مل گیا ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مختلف ایونٹس میں آئندہ سال بھی ہم اس کے اس سے بڑا ڈویژنل لیول پہ پروگرام مینیج کریں گے. ان ٹیچروں کو، ان ہیڈ ٹیچروں کو، ان تمام امپلائیز کو جنہوں نے یقیناً بڑی محنت کی اور ایکیڈمک ایکسیلنسی کا اپنا نام بنایا، اور ہم انہیں کو انہی ایوارڈ سے نوازتے رہیں گے.